بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ قریش ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور و فکر کیا اور کہنے لگے، کون ہے جو محمد کو قتل کرنے کی ذمہ داری لے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اس پر سب متفق ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سخت گرمی میں دوپہر کو تلوار سونت کر گھر سے باہر نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثاروں کا رخ کیا، جن میں ابو بکر، علی اور حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر حضرات شامل تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت نہ کر سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے خبر دی کہ یہ سب صفا کے نشیب میں واقع دار ارقم میں جمع ہیں۔ راستے میں عمر کی ملاقات نعیم بن عبداللہ الخنام سے ہوئی۔ اس نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا، میں اس بے دین کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی عقلوں کو ناقص کروانا ہے، ان کے دین میں عیب نکالے ہیں اور ان کے معبودوں کو گالی دی ہے۔ یہ سن کر نعیم نے کہا، آپ بہت غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ نے جان کو دھوکے میں ڈالا ہے۔ غور کریں، آپ تمام بنو عدی کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ بنو عبد مناف آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے؟ اس بحث و مباحثے میں دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گیا ہے۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تو بے دین ہو گیا ہے تو میں پہلے تیری گردن اتار دوں۔ جب نعیم بن عبداللہ نے دیکھا کہ سیدنا عمر اپنے ارادے سے باز نہ آنے والے نہیں تو انہوں نے کہا، اے عمر، میں آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ آپ کے بینوئی اور ان کے تمام اہل خانہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ بدستور اپنی گمراہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ نعیم نے کہا، آپ کے چچا زاد اور آپ کی بہن ہے۔ والسلام جاری ہے۔